بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں اللہ کی نشانیاں اور اس کے قدرت اور نافرمانی کے انجام کے بارے میں گہری اسباب دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ نہایت عبرت انگیز کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ داستان ہے ایک ایسی قوم کی جو اپنی سرکشی، اپنی غرور اور اپنے نافرمان دلوں کے ہاتھوں سے برباد ہو گئے۔ یہ قصہ ہے قوم سمود کے ان لوگوں کا جو اللہ کے نعمتوں کو جھٹلاتے رہے، پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محل بناتے رہے، زمین کو اپنی جاگیر سمجھ کر اکڑتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ مذاق اڑانے لگے اور ہنستے رہے اور سرکشی میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ یہ وہی قوم تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا۔ زرخیز زمین، مضبوط قلعہ، پانی کے چشمے، خوشحال زندگی، سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر ان سب میں انہیں مزید مغرور بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو جھٹلا کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا دیا، اور یہ بات بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیے اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کا عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آج تک کوئی بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس وقت قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گبین ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کے کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کی تھان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ اس اونٹنی کی تھانوں میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا عظیم و شان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم کے لوگ سردار حیران ہو گئے، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم کے لوگوں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس زمین پر چھوڑ دو اور اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معززین ناظرین، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتا اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی لیتا۔ یہ ماجرا دیکھ کے قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ اونٹنی، اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ اور ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا اور اس طرح چشمے کا پانی کو بانٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا، اور جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی کی دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے،
اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام اور اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدق تھا، اس عورت کے نہایت دو خوبصورت حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھے، لہٰذا اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد صدق نام کی اس عورت نے پورے قوم میں یہ اعلان کر دیا، جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام ستا ابن داہر اور کیدار بن سلک تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کی قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور کارو قطر رونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا سوچ لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور آخرکار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کی عذاب کو طلب کر لیا، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 ہلاک ہو گئے اور صبح ان قوم کے لوگوں نے 9 افراد کے لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی دردناک عذاب اور 9 افراد کے لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن باقی بچے ہیں، جتنا چاہے ایسو عشرت کر لو اور جتنا چاہے شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی دردناک عذاب کا وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزارے یا شباب میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارا چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اپنے نافرمانی میں مبتلا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے
कौन सा दर्दनाक अजाब हम पर नाजिल होगा और ना जाने किस तरह अजाब के अंदर हमें मुब्तला किया जाएगा। चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौमे समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्म को छोड़ने लगे और चंद ही लम्हों में वो लोग जहाँ जहाँ मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसा दर्दनाक जलजला भेजा जिस जलजला की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उन पर ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन के रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ही ताकतवर है और जबरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक तआला ने कौमे आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौमे समूद को हलाक कर दिया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक तआला ने इस कौम के घरों की निशानियों को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे ही मालूमात वीडियो पहुंच सके।